على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب صل على المختار من مزري أزكى الخلائق من عرب وعجم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ جو مجلس ہے یہ بہت ہی مبارک والی مجلس ہے. ایک طرف ہماری بہنیں موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، اور ایک طرف آپ حضرات موجود ہیں سامنے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے. اس مجلس کے لیے بہت ساروں نے محنتیں کی ہوں گی، بہت ساروں نے تگدو کی ہے. سامعین موجود ہیں، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، اس تمام کو جب جوڑیں گے تو انشاءاللہ اور ساتھ میں نیت خلوص پیدا کریں گے تو اللہ کے یہاں ہمارا آنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی، انتظامیہ کی محنت کرنا بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا انشاءاللہ. بالکل مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھیں. قرآن کریم میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 علم کا تذکرہ. کس کا؟ علم کا تذکرہ ہے. نمبر 2 قرآن کریم میں نصرت کا تذکرہ ہے. ایک دوسرے کی مدد کرنا، نصرت. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بھی بیان کیا ہے، جس کو معرفت خداوندی کہتے ہیں، معرفت. اور قرآن کریم میں اسلامی اصول بھی باضابطہ بتائے گئے. یعنی اگر ہم اس کو مختصر کر کے یہ بتائیں تو ہمارے بہت بڑے عالم نے فرمایا کہ علم، نصرت اور معرفت اور اسلامی اصولوں پہ عمل کرنا. ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح زندگی میں علم حاصل کرے، اور علم کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے کہ ایک طرف اہل علم کو رکھیں، ایک طرف ان لوگوں کو رکھیں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے. وہ برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابر نہیں ہوں گے یہ. لیکن اب تھوڑا سا غور و فکر کریں. جہاں تک معلومات کی بات ہے، علم تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. معلومات کی حد تک تو فرعون کو بھی بہت سارے معلومات تھے. فرعون ذہین آدمی تھا، اس کو پتا تھا مجھے زندگی میں دنیاوی نظام کیسے چلانا ہے. اسی لیے لوگ اس کے قریب بہت تھے اور اس کے روب میں لوگ زندگی گزارتے تھے. غرض سے ذہین تھا وہ آدمی. لیکن آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ فرعون ذہین تھا، فرعون صاحب معلومات تھا اور اس بل بوتے پر وہ جنت میں جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ علم کسی کے پاس موجود ہے. صرف علم، خالص علم ایک انسان کی کامیابی کا سبب نہیں بن سکتا، ذریعہ نہیں بن سکتا. ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں تو اداروں کی مدد کرتا ہوں، مساجد کی مدد کرتا ہوں، میں تو بار بار نصرت ہی نصرت کرتا رہتا ہوں، پیسوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے میں لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہوں. لیکن جب شریعت کے اندر جا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ صرف ایک انسان اس بنا پر اپنے آپ کو صحیح مومن بتائے، صحیح آدمی بتائے، کامیاب آدمی کہلائے کہ وہ نصرت کرتا ہے. شریعت اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی. ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں دن رات، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں. خواتین کہتی ہیں کہ میں تو تہجد پڑھتی ہوں، اشراق پڑھتی ہوں، چاشت پڑھتی ہوں، اور میں اور بھی بہت کچھ کرتی ہوں. قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں گھروں میں، اور اس بل بوتے پر وہ یہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ ہم تو جنت کے حقدار بن گئے.
شریعت کہتی ہے کہ اتنے ہی کی بنا پر اتنے سے ہی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. یا ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے. آپ کو کشمیر میں کتنے لوگ ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں نماز ضروری نہیں ہے، روزہ ضروری نہیں ہے، دل میں ہونا چاہیے، دل میں اللہ ہونا چاہیے، دل میں، بغیر نمازوں کے، بغیر علم کے، شریعت کو پر عمل کیے بغیر، براہ راست تو کوئی عمل ہی نہیں ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے. قرآن نے دوسرے ہی موقع پر، دوسرے ہی پارے میں ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جو مدینہ میں یہودیوں کا قبضہ تھا، قبضہ ہے نہیں، پھر جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا گیا. ایک تاریخ ہے پیچھے سے. ان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، ان یہودیوں کو اللہ کی معرفت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ایسی ہے جیسے اپنے بیٹوں کی معرفت ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے، اس کی کیسی معرفت رکھتا ہے. مدینہ منورہ میں بہت بڑی بھیڑ فرض کریں ہو اور اس میں حضور بھی ہو اور ان یہودیوں کے بیٹے بھی ہوتے تو یہودی اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں غلطی کرتے، مگر حضور کے پہچاننے میں غلطی اتنی پہچان تھی ان کو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کو یا اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو. مگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے گا کہ ان کو تو معرفت حاصل تھی یہودیوں کو، وہ جنت میں جائیں گے جنت میں. طوفان عظیم برپا کیا ہوا ہے اس وقت دنیا میں، تب بھی جنت میں جائیں گے. معرفت یہ جو اصل میں خیالات جو غلط ہیں، وہی آپ کو میں ذرا اس کا اشارہ دے رہا ہوں. آپ کو بھی کہیں کہیں ذہن میں یہ بات آتی ہے، میں تو خدا کی معرفت رکھتا ہوں، میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتا ہوں، میں تو نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا جنت میں تو کون جائے گا. یہ آدمی کے ذہن میں آتی ہے یہ بات. یہودی کہا کرتے تھے نصارہ کچھ نہیں ہے، نصارہ کہا کرتے تھے یہودی کچھ نہیں ہے، ہم ہی حق پر ہیں. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. وہ کچھ نہیں ہے، ہماری حیثیت ہے. جائیں گے تو 10 دن 15 دن یا 1 دن یا آدھے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہمیں کہاں آنا ہے؟ جنت میں آنا ہے. جیسے مسلمانوں کا آج کل نظریہ کچھ بن رہا ہے، مسلمان آخرکار جنت میں جائے گا، کچھ ہی دیر کے لیے جہنم میں جائے گا. خدا کے بندو، 1 گھنٹہ آدھا دن اگر آپ جہنم میں گئے، اللہ تعالیٰ بچائے، ہم سب کی حفاظت کرے. آدھا دن کا مطلب یہ ہے 25,000 سال. 1 دن کا مطلب ہے 50,000 سال. اب یہ علم آپ کے پاس ہے، یہ تمام جو اچھائیاں آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، مدارس کی روشنی ہے، انگلش میڈیم کے حوالے سے دسیوں خدمات ہیں، ٹیچر حضرات اور معلمین اور معلمات پڑھاتی رہتی ہیں. یہ تمام اچھائیاں ہیں ایک انسان کی. لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ تمام اچھائیاں، یہ تمام کارنامے، یہ تمام خوبیاں اور یہ تمام اوصاف، یہ مرد میں ہوں یا خواتین میں ہوں، یہ اس وقت تک معتبر نہیں ہیں جب تک کہ ان تمام اوصاف کو اپنی زندگی میں ایک ذات کو نمونہ بن کر نہ لایا جائے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان تمام اعمال کے پیچھے آپ کو ہم دلیل نہیں بنا رہے ہیں، آپ کو نمونہ نہیں بنا رہے ہیں، آپ پر اعتماد نہیں ہے، تو پھر ان نیک اعمال کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس کو کہتے ہیں اعتماد. یعنی ہم نماز پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں ہماری نماز ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں ایک دوسرے کی نصرت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں اللہ کی معرفت ہو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور حیات کی روشنی میں ہماری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ کیا کہتے ہیں گزر رہا ہو، تو جا کر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال اللہ کے معتبر ہیں، ورنہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دیکھو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، تفصیل کے ساتھ، بچوں کو پتہ ہے کہاں سے کہاں تک اس کو دھونا ہے۔ اپنے بازوؤں کو دھونا، ہاتھ کو، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، اور پاؤں کو دھونا، اور سر کا مسح کرنا۔ یہ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ ایک آدمی نے وضو کیا، اس کے بعد اس سے یہ کہا گیا کہ تم نے وضو کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وضو اس لیے کیا ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے، وضو اس لیے کیا ہوگا کہ اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، وضو اس لیے اس نے کیا ہوگا کہ جنازہ پڑھنا ہے، وضو اس لیے کیا ہوگا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جانا ہے۔ یہی عام طور پر وضو کے مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے کہتا ہے کہ میں نے وضو ان تمام کاموں کے لیے بالکل نہیں کیا ہے، میری کوئی نیت ہی نہیں ہے وضو کی۔ ایک میری نیت ہے، ارادہ ہے کہ مجھے گرمی ہوئی تھی، گرمی کو دور کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی میں نے وضو کی شکل میں استعمال کیا، بس میری نیت یہی ہے۔ میں نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کیا، پاؤں دھوئے، نیت یہ ہے کہ ٹھنڈک پہنچے مجھے، باقی عبادات کی نیت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا اس وضو سے ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھے گا؟ قرآن پڑھ سکتا ہے، جنازہ پڑھ سکتا ہے، جمعہ کی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ جواب ہے کہ پڑھ سکتا ہے۔ نہیں پڑھنے کا وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کہ وضو تو ہو ہی گیا ہے، 4 فرض تو ادا ہو گئے، وضو تو ہو گیا۔ لیکن ایک شخص نے جب وضو کیا، اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے عبادات کی، وضو تو ہو گیا مگر اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے جو چیزیں فرمائی ہیں، اس میں نیت کا مسئلہ ہے، اس میں بسم اللہ کا مسئلہ ہے، عبادت کی تیاری کا مسئلہ ہے۔ ہم میں ان تمام چیزوں میں ہمارے اندر کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے نیت ہی نہیں کی ہے۔ گویا کہ صحیح عمل بھی، ثواب والا عمل بھی اس وقت تک اس کا ثواب نہیں ملتا جب تک کہ ہم اس کے اندر ثواب کی نیت نہ کریں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اتنی ہزاروں حدیثیں لائی ہیں، ہزاروں حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد جو سب سے پہلے نمبر پر حدیث آپ نے رکھی ہے، نماز سے پہلے، ایمان سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، صوم سے پہلے، کتاب الفتن سے پہلے، بڑے بڑے عنوانات بخاری شریف میں ہیں۔ اس تمام عنوانات میں سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت نہیں تو نماز کمزور، نیت نہیں تو وضو کمزور، نیت نہیں تو ہمارا سب کچھ معاملہ گڑبڑ۔ نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے، کہ میں یہ عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں۔ نمبر 2، میں یہ عمل شریعت کے مطابق کروں گا۔ شریعت کے مطابق عمل ہو جائے اور نیت کس کے لیے خاص ہو جائے؟ اللہ کے لیے۔ یہ 2 چیزیں مل جائیں گی تو عبادت بن جائے۔ اگر ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو عمل کا اعتبار، چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دوران طلوع آفتاب، آفتاب کے طلوع آفتاب ہو رہا ہے، اسی دوران ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے، اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا۔ غروب آفتاب کے دوران نماز ہو رہی ہے، بجائے ثواب کے الٹا گناہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظہر کے شروع ہونے سے پہلے 2-3 منٹ 5 منٹ وہ نماز ادا کر رہا ہے، بجائے ثواب کے اس کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ گویا کہ ایک عمل، اس میں 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، کہ وہ نیت خالص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے نیت، اور نمبر 2 وہ عمل شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے مطابق اور نیت خالص تب ممکن ہے جب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہو، سیرت کو سمجھا ہو، اور اللہ کے رسول کی حیثیت کو سمجھا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، آپ کی فضیلت، آپ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عرفہ ہے، کتنی بلند ہے، اس کے لیے قرآن پورا پڑھنے کی ضرورت ہے۔
حدیثوں کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصاً پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام حضرات کو جب آپ پڑھیں گے اس سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے حضور کو کس طرح سمجھا تھا، اور لکھنے والوں نے کیا لکھا ہے، اور براہ راست محبت اور عشق کرنے والوں نے حضور کے ساتھ عشق کیسے کیا ہے، حضور کی ذات کتنی بلند ہے۔ میں تمام کا تو بول نہیں سکتا، البتہ ایک شخص کو میں لیتا ہوں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا ہے اور خود عملی طور پر عشق رسول میں وہ ڈوبے ہیں، پوری زندگی ان کی۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ سے زائد اللہ کے رسول پر درود بھیجے ہیں، یا یہ کہ بہت کم قلیل وقت میں اتنی تعداد میں لگاتار درود حضور کے ذات پر بھیجنا، حضور کے لیے تحفتاً بھیجنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو محمد رسول اللہ کے ساتھ عشق ہے۔ اور ہمارے کشمیر میں کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں؟ 10 درود پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اس کے متعلق بھی لڑائی ہے، زور سے پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ آج تک کشمیری قوم اس سے ہی باہر نہیں آئی ہے۔ جو قوم 10 درود پر بھی لڑتی رہے، زور سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، ثابت کہاں سے ہے، صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، سند کمزور ہے، کیا ہے؟ درود شریف پیچھے سے ہزاروں قسم کے درود موجود ہیں۔ ایک آدمی نے طے کر لیا مجھے درود پڑھنا ہے، اس کو فضیلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اجر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اجر ہی اجر اس کو ملے گا۔ لیکن چونکہ وساوی سے پیچھے سے علم مضبوط نہیں ہے، علماء سے ربط نہیں ہے، سیرت کو پڑھا نہیں ہے، اس وجہ سے انہی چیزوں کے اندر ہم محدود ہو کر رہ گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھانا تھا کہ حضور کی ذات کتنی اونچی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل۔ اب اس میں تو حضور کی فضیلت آ گئی، پوری کائنات اللہ نے حضور کے لیے سجائی۔ ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے سندن بہت کمزور ہے، کمزور کیا بلکہ وہ موضوع ہے، یعنی احادیث میں اس کا شمار الفاظ کے اعتبار سے، لیکن جب اس کے معنی کو آپ دیکھیں گے تو معنی قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں معنی اس کے بہت مضبوط ہیں۔ اس کا ترجمہ اور معنی یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آسمانوں کو بھی پیدا نہیں کرتا اگر مجھے آپ کا وجود مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کی بعثت مقصد نہ ہوتی، میں آسمانوں کو بھی پیدا لولا کا اگر آپ کو لانا مقصود نہ ہوتا، آپ کی بعثت مطلوب نہ ہوتی، آپ کو دنیا میں، آپ کا وجود دنیا میں مقصود نہ ہوتا، لما خلقت الافلاق، تو میں افلاق کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی اتنی حیثیت ہے، تمام انبیاء، تمام صحابہ، قیامت تک آنے والے لوگ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے رسول کی ذات کی افضلیت، آپ کی شان اتنی زیادہ، سب سے پہلے آپ، اس کے بعد ان تمام کی فضیلت ہے بالواسطہ، اصل میں ہے جناب محمد رسول اللہ۔ اسی لیے ہے سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ اللہ کے رسول کی تھی، اور آخر میں جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو جس میں اثر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں سمجھایا، مولانا قاسم نانوتوی، نام آپ نے سنا ہوگا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی عجیب و غریب شخصیت تھی، اتنی بڑی شخصیت کہ اس وقت پوری دنیا میں، عرب و عجم میں کچھ جگہوں کو چھوڑ کر عرب و عجم میں اس وقت پوری دنیا میں جو مدارس کا سلسلہ ہے، مدارس کا نظام ہے، درس نظامی ہے، اور معتبر، مستند اور مضبوط ترین صلاحیت کے مالک اور صالحیت کے مالک اگر دنیا میں آپ کو کچھ لوگ دکھ رہے ہیں، یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد اور آپ کی محنت اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس کو پڑھیں آپ اور سمجھیں کہ وہ کون تھے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ
پہلے بھی اللہ ہیں، آخر میں بھی اللہ ہیں، الاول والآخر، پہلے اللہ اور آخر میں اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الاول والآخر، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو معلوم ہوتا تھا سامنے والا کس طرح سمجھے گا. بسا اوقات قرآن کی آیت سے آدمی نہیں سمجھتا، دلائل سے نہیں سمجھتا، مثال سے سمجھتا ہے. وہ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم نے وہ پرکار دیکھا ہے؟ اس کے دو کونے ہوتے ہیں. آج کل استعمال نہیں ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا، ہوتا بھی ہوگا. ایک کونے کو ہم کاغذ کے اوپر رکھ دیتے ہیں یا زمین پر رکھیں گے، ایک اس کے ذریعے دائرہ کھینچنا ہوتا ہے. دائرہ صحیح معنوں میں تب مکمل ہوگا جب ہم اس پرکار کا ایک کونا زمین کے اوپر یا کاغذ کے اوپر رکھ دیں گے، اور تب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں اپنی جگہ سے جب تک دائرہ مکمل نہیں ہوگا. یہی ہوتا ہے نا. اور دوسری بات، جس وقت دائرہ مکمل ہوگا اس کے بعد جب ہم اس کونے کو اٹھائیں گے تو نیچے نقطہ لگا ہوگا، نشان لگا ہوگا. وہ نشان تب تک نہیں دکھتا ہے آدمی کو جب تک دائرہ مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک مولانا نے سمجھایا اس کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اول ہے اور وہ نقطہ ہے، نقطہ، اور اس کے ارد گرد دائرہ ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام. یہ انبیاء کا دائرہ جب تک مکمل نہیں ہوا تب تک اللہ کے رسول کی ذات بھی لوگوں کو نہیں دکھی. جس میں اثر دیا گیا، آپ دکھے، آپ دکھائے گئے اور لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے زیارت کی، اور آپ پورے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنے. تو اس کے بعد اس نے کہا واقعی اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ محمد رسول اللہ کی حیثیت کتنی بڑی ہے. دیکھیے قرآن کریم میں ختم نبوت کے عنوان سے کئی آیات ہیں. ایک آیت میں پڑھتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں نبیوں سے، مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے نبیوں، میں تمہیں حکمت دوں گا، میں کتاب دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑا رسول آنے والا ہے آخر میں. آپ کے لیے لازم ہے کہ جب وہ بڑا رسول آئے گا اس پر ایمان لانا. کن کو ایمان لانے کو فرما رہے ہیں؟ انبیاء کو. انبیاء کو تو پہلے ہی ایمان فرمایا کہ ایمان لانا کافی نہیں، ان کی نصرت بھی کرنا، اور اس کا اقرار بھی اللہ نے کروایا. ایک دوسرے کو شہادت میں بھی رکھا، شہادت دلوائی کہ ہم سب نے اقرار کیا. اور اللہ کہتے ہیں تم نے آخری رسول پر ایمان لانے کا اقرار کیا، نصرت کا تم نے وعدہ کیا، ایمان کا وعدہ کیا، اقرار کیا، اس کی گواہی دی. میں بھی تم میں سے ایک گواہ ہوں کہ تم نے اس کا اقرار کیا ہے، ایمان کا اور نصرت کا تم نے بتایا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے آپ پر. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اس آیت کے ذیل میں آپ دیکھیں محمد رسول اللہ کی کتنی بڑی حیثیت ہے. انبیاء سے کہا جا رہا ایمان لاؤ، وہ انبیاء کو مخاطب کر کے اصل میں آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں. غرض علامہ اقبال کہتے ہیں وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے صحابہ جب ایمان میں نہیں تھے، ابھی صحابہ جب ابھی جن لوگوں نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا وہ کافر تھے، وہ کفر میں تھے. ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف نہیں آئے تھے، حضرت عمر اسلام کی طرف نہیں آئے تھے رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ اسلام کی طرف نہیں آئے تھے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. غبار راہ، آدمی کے کپڑے پر کوئی غبار لگ جاتی ہے، آپ تو برداشت نہیں کرتے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ حالت کفر میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، گرد و غبار کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں تھی. مگر جب اللہ نے ان کو حضور کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کی نسبت ہوگی محمد رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے یہ صحابی بن گئے، تو ان کی حیثیت اتنی اونچی ہو گئی. جس نے غبار
کو بخشا فروغ وادی سینا. وادی سینا کی ایک عظمت، ایک اعلیٰ شان، ایک بلند شان، اللہ نے بہت آگے صحابہ کو بڑھا دیا. اتنا آگے اللہ نے اعلان کر دیا، میں ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک اللہ نے فرمایا میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ نے میری اتباع کی صحیح معنوں میں، اور میں ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. پتہ چلا وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے کسی صحابی پر، معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس طرح دسیوں صحابہ کے نام لے کر تنقید کرتے ہیں، ان کو اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں یا جنت کے قریب آ رہے ہیں. تو گمراہی ہے واضح. آج کل ہمارے جوان سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، پتہ نہیں کن کن کو سنتے رہتے ہیں. ان لوگوں کو خاص کر سنا جاتا ہے جو سیرت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی حیات سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. تو جوانوں کو چاہیے کہ وہ سیرت پڑھیں اور صحابہ کو پڑھیں کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اور سمجھایا. تو اس لیے دوسری بات میری یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھایا ہے عملی طور پر بھی اور اپنے اشعار میں بھی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا نمونہ نہیں ہے، آپ ہی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور قرآن نے تو پہلے ہی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول ہی اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے. ہندوستان میں ایک بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں. پہلے وہ بہت اچھا لکھتے تھے، قرآن پر انہوں نے اچھا لکھا، حدیث پر انہوں نے اچھا لکھا، شخصیات پر انہوں نے اچھا لکھا، دنیا کو انہوں نے مضمون نگاری سکھائی، بہترین تحریر سکھائی. مگر کرتے 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 جب ان کا ناطہ کٹ گیا علماء سے، اور اس کے بعد جنابی والا وہ قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے، اپنے اسلاف سے دور ہو گئے، تو انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل نہیں ہمارے لیے، بلکہ حضرت عیسیٰ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا. ہمیں نمونے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرنا چاہیے. یہ سوچا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جس سے امت حضور سے کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی اور سیرت سے دور ہو جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اب سب کے لیے نمونہ اللہ کے رسول ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تمام انبیاء اپنی جگہ برحق ہیں، ہر ایک کو فضیلت ہے اپنی جگہ. رسول تشریف لائے، نبی تشریف لائے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو فضیلت ہے وہ ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں بھی وہی ذہن میں بٹھانا ہے، ان بچوں کے ذہن میں بھی وہی ڈالنا ہے، خواتین بھی وہی ذہن میں رکھیں. کوئی ایسی بات سوشل میڈیا کے ذریعے آ جائے، کتاب کے ذریعے آ جائے، مضمون نگاری میں کسی کے یہاں آ جائے، جہاں پر آپ کو لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یا صحابہ کی کہیں خدا نہ خواستہ تنقید ہو رہی ہے، علماء سے پوچھ کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں. یہ تو ایک بات تھی حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق. اور آخری بات یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کی سیرت میں کیا کیا ہے. اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرہ کیسا بنایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے متعلق کیا فرمایا. خواتین غور کریں، ان حدیث کو پڑھیں کہ نکاح سے متعلق کیا تاکیدات ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں. نکاح کیسا ہونا چاہیے، نکاح کہاں ہونا چاہیے، نکاح کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. خواتین کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے وہ نکاح جو دوسروں کے لیے، دونوں کے لیے بوجھ نہ بنے، برکت والا نکاح ہے، جو لڑکے کے لیے بھی بوجھ نہ ہو، جو لڑکی کے لیے بھی کیا نہ ہو، بوجھ نہ ہو. بہترین نکاح وہ ہے. خود نمونے کے طور پر حضور نے ایسے ہی نکاح کیے. بالکل غریبوں کا بالکل کم سے کم ولیمہ دے دیا، چھوٹا سا چھوٹا ولیمہ دے دیا اور بڑا سا بڑا ولیمہ دیا، دونوں میں سادگی کی. مدینہ کے اکثر لوگ ولیمہ میں شامل ہیں، مگر پتہ چلا ایک ہی بکری کو ذبح کیا تھا اور ایک موقع پر کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے. صحابہ سے فرمایا لاؤ اپنا کھاؤ، اب نیت کرو ولیمے کی. اس پر بھی آپ نے اکتفا کر لیا، یہ بتانے کے لیے کہ آنے والی میری امت کو بھی چاہیے وہ اپنا پیسہ فضول خرچ نہ کرے، اپنی زندگی کا وقت فضولیات میں نہ لگائے. جب نکاح کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے نکاح کیسے ہیں، کیا حضور کی سیرت کی روشنی میں ہیں.
بالکل نہیں ہے. ہم سب اس میں ایک ہی سب میں کھڑے ہیں. نماز پڑھنے والے بھی نہ پڑھنے والے بھی سب برابر ہیں. خواص بھی عوام بھی سب برابر ہیں. فضولیات میں ہیں. وقت کا ضیاع، پیسوں کا ضیاع، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں نہ جانے کن کن فضولیات میں ہم مبتلا ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ضرورت کے مطابق طلاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس طلاق کو سمجھیں گے محمد رسول اللہ کی سیرت کے ذریعے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کے معاملے میں کیا پیغامات دیے، قرآن کے کیا پیغامات ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا جو انسان اپنی بیوی پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اپنی بیوی کو ارادہ رکھتا ہے طلاق دینے کا، طلاق کی وہ دھمکی دیتا ہے، قیامت کے دن اس آدمی پر جنت کی خوشبو تک حرام کر دی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یوں سمجھنا ہے کہ آپ نے تعلیمات کیا دی ہیں، معاشرے کے متعلق کیا فرمایا، اخلاق کے متعلق آپ نے کیا فرمایا. نبی علیہ ایسی خاتون جو خاتون اپنے مرد کو بار بار تنگ کرتی رہتی ہے، صبح بھی کہہ رہی طلاق دے دو، شام کو بھی کہہ رہی طلاق دے دو، بار بار تنگ کرتی رہتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت پر بھی جنت کی خوشبو تک اللہ حرام کر دیں گے. طلاق سے بچنا ہے. طلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو طلاق کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہے، لا بدی طلاق واقع کرنی ہے، چارہ ہی نہیں اس کے بغیر، وہ علماء سے مشورہ کر کے، اپنے والدین سے مشورہ کر کے، اپنے اچھے دوستوں سے مشورہ کر کے، انتہا درجے میں جا کر جب اس کے بغیر چارہ نہ رہے تو طلاق واقع کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے طلاق کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، لٹکا کے رکھنا، معلق رکھنا، پریشان کرنا شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. ان تمام چیزوں کو حضور کی سیرت میں سمجھنا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے فرمایا طلاق کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بیت الخلا کی مثال. ایک گھر ہے، خوبصورت ہے، 5-10 کمرے بھی ہیں، سامنے پارک بھی ہے، سڑک بھی ہے، گاڑی کے لیے بھی جگہ ہے، بائک کے لیے بھی جگہ ہے، تمام چیزیں مہیا ہیں. مگر اوپر سے نیچے تک جب خریدنے والے نے دیکھا سب کچھ ہے مگر بیت الخلا نہیں ہے، لیٹرین نہیں ہے، واش روم باتھ روم ہے ہی نہیں. اس گھر کو کوئی خریدے گا؟ تو یہ جنابی والے بیت الخلا کون سی اچھی چیز ہے. گویا کہ ایک آدمی جو گھر میں بھی بیت الخلا بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے، کچھ لوگ تو اتنا بھی کرتے ہیں، وہ خوشی سے نہیں بناتا اس کو، وہ اس لیے تعمیر کرتا ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے اس کی. اچھا آپ میں سے کتنے ہیں جو بیت الخلا خوشی سے جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے؟ خوشی سے جاتا ہے کوئی آدمی بیت الخلا؟ کب جائے گا؟ جب اس کو تقاضا ہوگا، ضرورت ہوگی، اور وہاں جا کر بیٹھے گا تو کچھ نہیں پڑھنا اس کو، نہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، نہ حدیث پڑھنے کی اجازت ہے، نہ درود پڑھنے کی اجازت ہے. جاتے جاتے وہ پڑھے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث. بیٹھنے کے بعد کیا پڑھے گا؟ کیوں بھائی کچھ نہیں پڑھے گا نا؟ کیا پڑھے گا؟ بیٹھنے کے بعد اس کو کچھ نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد جب اٹھے گا، آئے گا باہر، اب کس پاؤں سے وہ باہر آئے گا؟ بائیں سے آئے گا. پڑھے گا کیا؟ غفرانک. کیا پڑھے گا؟ اس کے بعد پڑھے گا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. پہلے اللہ سے معافی مانگے گا، یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں چونکہ میں جتنی دیر بیت الخلا میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھا اتنی دیر میں تیرا ذکر نہیں کر پایا، میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ دعا پڑھے گا اللہ کا نام لے کر. بیت الخلا کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک یہی سمجھے شادی شدہ حضرات کہ زندگی میں کبھی ضرورت پڑتی ہے طلاق کی. اور ہماری کشمیری قوم طلاق کو کیا سمجھتی ہے؟ عورتیں بھی اور مرد بھی وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ زیادہ ہی اس میں جاہل ہے. پڑھا لکھا طبقہ جو یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے، کالجوں میں پڑھتا ہے، جو پی ایچ ڈی کیا کہتے ہیں کیے ہوئے ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو باقی حضرات ہیں، ہم سب اسی میں ہیں. کشمیری حضرات تعلیم یافتہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیوی پر 3 طلاق واقع نہیں کریں گے تب تک طلاق نہیں ہوتی. آج تک ہم نے یہ بھی نہیں سمجھا. ضرورت کے مطابق اگر اس کی انتہا درجے کی ضرورت ہوئی، لڑکی بھی نہیں بیٹھنا چاہتی شوہر کے ساتھ، شوہر بھی نہیں رکھنا چاہتا، یا لڑکی نہیں رہنا چاہتی اپنے شوہر کے ساتھ، ٹھیک ہے چھوڑ دو، 1 طلاق واقع کرو. کتنی طلاقیں؟ اس کے بعد کتنی بچ گئی؟ 2. کبھی انہیں آپس میں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، توبہ اللہ سے کریں گے،
آپس میں کیا کہتے ہیں پھر ملنا چاہیں گے، ایک طلاق کے بعد دوران عدت تو بغیر نکاح کے بھی مل سکتے ہیں۔ آدمی نے طلاق واقع کی یا بدقسمتی سے 2 دفعہ طلاق کہہ دیا، تب بھی یہ عدت کے دوران بغیر نکاح کے آپس میں مل سکتے ہیں، انہیں کیا پریشانی؟ لیکن ایک طلاق بعد میں پھر ہو گئی زندگی میں کسی بھی موقع پر تو 3 طلاقیں واقع ہو گئی، یہ کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتے یہاں تک کہ وہ شریعت کے ضابطے کو پورا نہ کرے۔ لیکن کوشش کیا شمونا تریو طلاق ورے چلنے کو 3 طلاقیں واقع کرنی، یہ کس نے بتایا، کس نے سکھایا، کہاں لکھا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے۔ خاص کر پڑھنے والا طبقہ اس میں مبتلا ہے، جاہل تو ان پڑھ بیچارہ، جاہل نہیں ان پڑھ، ان پڑھ اور جاہل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن بھی پڑھا، جس نے حدیث بھی پڑھی، جس نے سیرت بھی پڑھی، جس نے تاریخ بھی پڑھی، جو میڈیکل فیلڈ میں بھی آگے گیا، جو جنابی والا اس نے ہر فیلڈ میں اس نے کارنامے انجام دیے، لیکن بعد میں پتا چلا اس کو طلاق کا پتہ ہی نہیں، نکاح کا پتہ ہی نہیں، اللہ کی معرفت کا پتہ ہی نہیں، اللہ کے رسول کا پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں، دین کچھ نہیں، باقی سب کچھ۔ اس کو جاہل کہتے ہیں، اور ان پڑھ اس کو کہتے ہیں جو بیچارہ ڈرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حسد نہیں کرتا، کینے میں مبتلا نہیں، زمینداری صحیح کرتا ہے، گھریلو معاملات ٹھیک سے چلاتا ہے، ان پڑھ ہے، کچھ نہیں پڑھا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، مرے گا کل جنت میں چلا جائے گا۔ معاملہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پڑھا ہے مگر اللہ کو نہیں سمجھا، اللہ کے رسول کو نہیں سمجھا، صحابہ کو اس نے نہیں سمجھا۔ صحیح ان پڑھ اور جاہل میں بڑا فرق رہتا ہے۔ اس لیے جوانوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں نکاح کو سمجھیں، حضور علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں طلاق کو سمجھیں۔ مثلا میں طلاق کو اور بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ قرآن نے کہا طلاق 4 سے 4 مرحلوں کے بعد واقع کی جا سکتی ہے۔ کتنے مرحلے؟ پور کشیر وشو شیت لش پیٹھی شیت غالباً لک ایک کو بھی لاؤ جس نے طلاق واقع کی ہے اور اس نے 4 مرحلے گزارے ہوں پہلے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں لگے اپنی بیوی کے متعلق کی وہ نافرمان سی ہے، قرآن کہتا ہے اس کو سمجھاؤ، کیا کرو؟ نصیحت۔ اگر نصیحت سے نہیں مانتی ہے بستر الگ کرو۔ بستر الگ کرنے کا کشمیر میں کیا مطلب ہے؟ یسوج المائلون، یہ ہے مطلب کشمیریوں کا۔ قرآن میں تو یہ مطلب نہیں ہے، حدیث میں تو یہ مطلب نہیں ہے۔ بستر الگ کرنے کا مطلب ہے ایک ہی کمرے میں ہیں، الگ الگ ہیں، تاکہ تنبیہ ہو جائے۔ مرد کمزور ہے تو اس کو تنبیہ ہوگی، عورت کمزور ہے تو اس کو تنبیہ ہوگی۔ بستر کو الگ کرو۔ کتنے مرحلے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی تنبیہ کرو، تھوڑی سی تنبیہ کرو۔ ہمارے یہاں وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب کیا ہے کشمیر میں؟ ڈنڈا اٹھا کر مارنا شروع کر دو، تھپڑے مارو، اس کا کہتے ہیں چہرے پر، سر پر مارو، اس کے کپڑے پھاڑو، یہ ہے آپ کے یہاں میرے یہاں مطلب۔ مگر شریعت میں اس کا یہ مطلب، شریعت میں مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم پر اس طرح مارو کہ اس کی ہڈی بھی نہ ٹوٹے، اس کی جلد بھی کیا کہتے ہیں خراب نہ ہو، اس کو زخم بھی نہ لگے، ایسا مارو کہ اس کو تنبیہ ہو جائے، اس کو لگے کہ شوہر نے ہاتھ اٹھایا مجھ پر تھوڑا سا۔ اس کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے سمجھایا جاتا ہے کہ وہ جو تبلیغ والوں کے پاس مسواک ہوتا ہے، مسواک، اس مسواک سے مارو۔ کس کے پاس مسواک ہوتا ہے؟ تبلیغ والوں کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو افسوس کی بات ہے نا کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے مسواک کس کے پاس ہے؟ تبلیغ والوں کے پاس، جنہوں نے 4 مہینے دیے، جنہوں نے 40 دن دیے، جو لگے ہیں دعوت کے ساتھ، ان کو سنتوں کا خیال آ گیا، ان کو معلوم ہے داڑھی کی حیثیت کیا ہے، ان کو معلوم ہے مسواک کی حیثیت کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ شریعت میں ٹوپی کی کتنی بڑی حیثیت ہے، انہیں معلوم ہے کہ کیا کہتے ہیں لباس کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ تو تبلیغ کی برکت سے ہے، اسی برکت سے جیب میں اور گھروں میں مسواک بھی آ گیا، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے لیے ضروری، مسلمان سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، اللہ والوں کے لیے، تبلیغ والوں کے لیے۔ یہ 4 مرحلے ہیں: نصیحت، بستر الگ کرنا، تنبیہ کرنا۔ اب جب یہ تینوں مرحلوں میں بھی کام نہیں چلا، اب بھی طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کہا قرآن نے کہ ایک لڑکے کی طرف سے منصف آدمی کھڑا ہو جائے، لڑکی کی طرف سے منصف آدمی کھڑا ہو جائے، منصف جو انصاف کرنے والا ہو، جو مضبوط ہو، جو سنجیدہ ہو، جو مخلص ہو، جو شریعت کا پابند ہو۔ دونوں مل کر یہ کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ یہاں کے منصف کیا کرتے ہیں؟ کسی طرح الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہینوں کا، سالوں کا مسئلہ میاں بیوی میں ہے، 2 گھنٹوں میں وہ صلح کرانا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگی صلح؟ وقت اس کے لیے خرچ کرو، وقت صرف کرو،
2 महीने दे दो, 3 महीने में दे दो, 4 महीने दे दो, कुछ कुर्बानी दे दो उसके लिए। कुर्बानी देंगे तो कुछ नतीजा आएगा। 4 मरहले गुजरे मगर तलाक की इजाजत। कितने बांडी पोरा में जवान हैं जिन्होंने माशाअल्लाह पढ़ा भी है, सब कुछ किया है, और बदकिस्मती से जिन्होंने तलाक वाक़े की हैं उनको जमा करो जरा। उसके बाद उनसे पूछो क्या आपने ये 4 मरहले तय किए हैं? एक का भी जवाब नहीं आएगा सही। फिर मजबूरी में कहा कि तलाक। अच्छा, जब तलाक वाक़े होती है और बदकिस्मती से 3 तलाकें दी होती हैं, ये जवान शेमस मुफ्ती से बस फोन करा, महज गई गलती, कुछ वना क्या गलती गई, महज जरा इन तलाक बेयस दिदम 3 तलाक थे, मुझे पता आसान 3 तलाक दी तुम्हें, और साथ में झूठ बोलता है। मैंने तम साथ पानस तानी रूदमुत के ना उसमें पता मौज क्या गई, ना उसमें पता मोल क्या गो, ना उसमें पता जनान क्या गई, या सब झूठ बोलता है वो। पक्ष वना अगर मुफ्ती सबन वन ना वुशन अत गुंजाइश कहें अच्छ वो इद्दत गुजारे पक्ष बेकिस जाए मज खानदर करुन, और अम मूजूब खानदर करुन खुदा रचन यह वापस ना तत ये खानदार दोम मर ये तमिस गि इंतकाल तत गुजारि पे इद्दत, या गि अचानक लड़ाई तो तत गो तलाक, तम पत गुजारि इद्दत, तम पत हे गोडिस खानदारस निशित। यह तो शरीयत का कानून है। फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी तलाक हो गई, फला तहिल्लु लहू हत्ता मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, आप जब तक दूसरे के यहां नहीं जाएगी, वहां रुखसती नहीं होगी, वो शवर मरेगा नहीं या अचानक तलाक नहीं होगी, तब तक पहले वाले के पास की इजाजत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे अल्लाह के लिए बताइए, इस सीरत के मजलिस में, सीरत की मजलिस से तो ये बात समझ के जानी है ना कि आपको मुआशरा ठीक करना है, आपको घरेलू हालात ठीक करने हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ क्या सलूक किया वो देखना है, बेटियों के साथ क्या सलूक है वो देखना है, आपके निकाह कैसे हैं वो देखना है, तलाक का मामला कैसा रहा है वो देखना है। सहाबा में तलाक की शरह क्या थी, सहाबा में तलाक की तादाद क्या थी, न होने के बराबर, न होने के बराबर। इस्लामी ममालिक में इस वक्त पूरे साल में 62% से ज्यादा तलाकें होती, जबकि नाजायज है। हमारा कश्मीर तो बहुत आगे है तलाकों में। अब हमारे बचपन में हमने तलाक नहीं सुनी थी कभी। कोई कहता था कहीं तलाक होगी तो ऐसा लगता था कहीं कोई बड़ा हादसा पेश आ गया, परेशान होते थे लोग। और आज तो तलाक तो एक खेल सा बन गया है, फोन से तलाक दे देते हैं, फोन से तो ना SMS लगा मैं इन तरफ से तलाक तलाक तलाक। इतना भी शोर नहीं इस नौजवान को लिखने वाले को कि मैं लिख क्या रहा हूं, और बाद में वो कहता है कि मैं गुस्से में था, मैं इसमें था, मैं इसमें था। ये सब झूठ बोलते हैं, सब